معین بن زادہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں خلیفہ منصور مجھ سے بہت ناراض ہو گئے تھے، لہٰذا میں اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ منصور نے میری گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر کر دیا تھا۔ میں گھبرا کر اپنا بھیس بدل کر ایک اونٹ پر سوار ہوا اور بارینا کی طرف چلا تاکہ وہاں جا کر چھپ جاؤں۔ چلتے چلتے جب میں بغداد کے محلے باب الحرب میں پہنچ گیا، وہاں میں نے دیکھا ایک شخص تلوار لیے ہوئے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھنے کی جدوجہد کی، مگر وہ شخص میرے سامنے آ گیا۔ اس نے جھٹ سے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر اسے زمین پر بٹھا دیا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے اجنبی بنتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ وہ بولا، تمہیں معلوم نہیں؟ خلیفہ کو تمہاری تلاش ہے۔ میں نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری حیثیت ہی کیا؟ بھلا امیر المومنین مجھے کیوں تلاش کریں گے؟ وہ کہنے لگا، کیا تم معین بن زائدہ نہیں ہو؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، کہاں میں اور کہاں معین بن زائدہ؟ وہ ہنسنے لگا اور کہا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تو تمہیں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، جتنا تم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ اس کی باتوں سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ مجھے چھوڑنے والا نہیں۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو یہ ہیرے کا قیمتی ہار ہے، اس کی قیمت امیر المومنین کے انعام سے بہت زیادہ ہے، اسے تم لے لو اور مفت میں میرا خون اپنے سر نہ لو۔ میں نے ہار اسے تھما دیا۔ اس نے کچھ دیر ہار کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، اس کی قیمت کے بارے میں تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میری ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ اس نے سوال کیا، بہت لوگ تمہاری سخاوت اور فیاضی کی تعریف کرتے ہیں، مجھے بتاؤ، کیا تم نے یہ ہار دیکھ کر مجھے اپنی ساری دولت بخش دی ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے پوچھا، تو کیا ایک تہائی بھی نہیں؟ جواب دیا، ایک تہائی بھی نہیں۔ اس نے پوچھا، تو کیا 10واں حصہ؟ میں نے جواب دیا، ہاں، 10واں حصہ۔ سمجھ لو، کہنے لگا، یہ تو بڑی بات نہیں۔ خلیفہ منصور ہر مہینے 20 درہم تنخواہ دیتا ہے اور اس ہار کی قیمت لاکھوں روپے ہے، لیکن تم اپنے مقابلے میں میری سخاوت دیکھو، یہ ہار میں تمہیں بخشتا ہوں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہم دونوں میں زیادہ سخی کون ہے۔ اس نے ہار میری طرف اچھال کر اونٹ کی نکیل چھوڑ دی اور جانے لگا۔ میں نے اس کی بات سے جل کر کہا، اس توہین و ذلت کے مقابلے میں قتل ہی ہو جانا بہتر ہے۔ تم نے جو کچھ دیا ہے وہ لے لو اور مجھے گرفتار کر کے خلیفہ کے پاس پیش کر دو۔ وہ ہنسا اور کہا کہ تم مجھ سے زیادہ فیاض بن کر مجھے جھٹلانا چاہتے ہو، لہٰذا میں یہ ہرگز نہیں لوں گا، اور یہ کہہ کر فوراً چلا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سخاوت صرف مالداروں کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے، غریب آدمی بھی سخاوت کر سکتا ہے، اگرچہ ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سخاوت کرتے ہیں۔